يبتدع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا خرج ومن أتى الغاية فليستدر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري قال ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور قال أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم. اللہم انا نحمدک و نستعینک علی ھذا. باب فی الاستتار فی الخلاء. آداب طہارت جس میں استتار فی الخلاء کو بیت الخلاء میں پردہ کرنا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر. اس قسم کا باب شروع میں بھی گزر چکا ہے، باب التخلی عند قضاء الحاجت، لیکن دونوں میں فرق ہے. تخلی کو استتار لازم نہیں اور استتار کو تخلی لازم نہیں، تو گویا کہ دونوں الگ باب ہیں. کبھی تخلی اور تباعد ہوتا ہے دور، لیکن چھپنا نہیں ہوتا، جیسے کہ صحرا میں آدمی ہو. اور کبھی استتار ہوتا ہے جیسے کمرے میں ہو یا متصل کمرہ بیت الخلاء میں ہو، لیکن تباعد اور تخلی نہیں. تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا، باب فی الاستتار فی الخلاء. اور جاہلیت کی جو عادت تھی اس کو بھی رد کرنا مقصود ہے کہ عموماً کشف العورت ہوتا تھا، تو اس لیے کہا کہ ستر العورت ہونا چاہیے. اچھا، یہ تو تھا باب. اس بات ترجمہ دیکھیں، آگے آ رہا ہے کہ ومن اتی الغائط فلیستتر. استتار کرے. تو اس بات ترجمہ واضح ہے. نمبر 2، مقصود مصنف ادب طہارت کو بیان کرنا ہے. تیسرے نمبر پر آ جائیں اصول حدیث کی طرف. حدیث کے اندر دیکھیں عن ثور عن الحسین الحبرانی عن ابی سعید ہے. تو ثور جو ہے اس سے نقل کر رہے ہیں عیسیٰ ابن یونس. تو عیسیٰ ابن یونس شاگرد ہیں کس کے؟ ثور کے. ثور کے کل 3 شاگرد ہیں. عیسیٰ ابن یونس بھی ہے، نظر آ رہا ہے، عن ثور. آگے مصنف قال ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ ابو عاصم عن ثور. ابو عاصم عن ثور، تو ابو عاصم بھی شاگرد ہے. آگے کہہ رہا ہے عبد الملک بن الصباح عن ثور. تو کتنے شاگرد ہو گئے؟ 3. تینوں نقل کر رہے ہیں ثور سے. اب فرق کیا ہے؟ عیسیٰ نے جب نقل کیا تو اس نے کہا کہ ثور کے استاد ہیں الحسین الحبرانی. ابو عاصم نے جب نقل کیا تو اس نے کہا کہ ثور کے استاد ہیں حسین الحميري. نظر آ رہا ہے نا؟ تو یہ دونوں کا ایک اختلاف ہو گیا ہے کہ دادا استاذ کون ہے، حسین الحبرانی ہے یا حسین الحميري. اور پھر یہ دونوں اس پہ تو متفق ہیں کہ جو پردادا استاذ ہیں وہ ابو سعید ہیں. ان ابی سعید نقل کیا انہوں نے. لیکن عبد الملک جو ہے اس کی جب باری آئی
تو اس نے کیا کہہ دیا؟ ابو سعید الخیر، الخیر کا لفظ اس نے کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ تو سمجھ آ رہے ہیں؟ پردادا کے اندر 2 شاگرد ایک طرف ہیں سور کے، اور ایک طرف ہے۔ عبد الملک کہہ رہا ہے ابو سعید الخیر، اور باقیوں نے صرف ابو سعید کا ہے۔ اور پھر ان دونوں کا آپس میں اختلاف یہ ہے کہ ایک حسین، دادا استاد میں حسین الحبرانی کہتا ہے، دوسرا الحمیری کہتا ہے۔ تو یہ ایک سند کے حوالے سے اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف صحت حدیث کے لیے مانے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اصول نے وضاحت کی ہے کہ حمیر بڑا علاقہ قبیلہ ہے حمیر، اور حبرانی نسبت اس کی شاخ کی طرف ہے، تو حمیری بھی ٹھیک ہے اور حبرانی بھی ٹھیک ہے، دونوں نسبتیں درست ہیں۔ یہ اختلاف ہو گیا بات۔ پیچھے رہ گیا ابو سعید الخیر اور نیرا ابو سعید کا فرق۔ تو مصنف کہتے ہیں قال ابو داؤد ابو سعید الخیر ہوا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں۔ اب مقصد مصنف کیا ہے؟ یا تو ان کے تابعی ہونے کی ترجیح کو بیان کرنا مقصد ہے کہ نیرا ابو سعید ہے، ابو سعید الخیر نہیں، کیونکہ ابو سعید الخیر تو صحابی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو متبادر یہی ہوتا ہے کہ تابعی صحابی سے نقل کرتا ہے، صحابی سے عموماً روایات نہیں نقل کرتا، اس میں وہ ارسال کرتا ہے، سمجھ تو ارسال ڈائریکٹ نقل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ارسال نہیں ہے، ان ابی ہریرہ ہے، تو مطلب یہ کیا ہے؟ تابعی۔ ابن حجر کی بھی یہی رائے رحمہ اللہ کی کہ یہ کیا ہے؟ تابعی ہے۔ علامہ عینی کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ابو سعید الخیری ہے اور یہ صحابی ہے۔ آپ سمجھ آ رہی بات؟ بہرحال ترجیح اسی طرف جا رہی ہے کہ یہ تابعی ہے جو صحابی سے کیا کر رہا ہے؟ نقل کر رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ اچھا جی، اب آ جائیں توجہ ذرا حدیث کے ترجمے کی طرف۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا من اکتحل، جو سرما لگائے تو ایثار کرے۔ کیا کرے؟ توجہ کریں، اس کے 3 طریقے نقل کیے گئے ہیں ایثار کے۔ آپ بھی ماشاءاللہ ایسے ہی لگاتے ہوں گے، لگاتے بھی ہیں کہ نہیں لگاتے؟ لگایا کریں سرما تو آپ لگاتے ہوں گے، سرما لگانا، انگوٹھی پہننا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تو ہوتا ہوگا، پگڑی، سفید لباس، سمجھ آ رہی، خوشبو، مسواک، سمجھ آ رہی؟ یہ تو صوفیاء کی چیزیں ہیں، کیا خیال ہے؟ طالب علم تو پھر ابھی طالب علم نہیں۔ اچھا جی، دیکھیں اکتحال کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ تینوں سلائیں دائیں میں اور پھر بائیں میں، 3 اکتحال ہو گئے۔ دوسرا طریقہ اکتحال کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ 2 ایک طرف، بلکہ 3 ایک طرف اور 2 ایک طرف، تو کتنی ہوگی؟ 5 اکتحال، سمجھ آ رہی؟ اور اکتحال کا تیسرا طریقہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ 2 ایک طرف، 2 ایک طرف اور پھر ایک دونوں میں، پھر ایک دونوں میں، سمجھ آ رہی؟ کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بہرحال اس میں ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف، ایک اور ایک پھر دونوں میں۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اکتحال میں لازمی 5 کو پہنچانا ہے، اگر 3 کو بھی پہنچ جائے تعداد میں تو تب بھی درست ہے۔ آ رہی سمجھ؟ اچھا جی،
من اکتحل فلیوتر، جو اکتحال کرے سرما لگائے تو اس کو اطار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ شام کو عموماً سرما لگایا کرتے تھے۔ فلیوتر اطار کرے، من فعل، جس نے کیا یہ اس نے بہت اچھا کیا، جس نے نہیں، جو نہیں کر سکا فلا حرج، تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ احناف کا جو مسلک ہے نا مطلق الامر یقتضی الوجوب، وہ درست ہے، کیونکہ یہاں پہ پھر آپ نے وضاحت کی ہے کہ من لا فلا حرج، اگر وہ پہلے سے وجوب نہ بتاتا ہوتا تو من لا فلا حرج کی کوئی ضرورت نہیں۔ ومن استجمر فلیوتر، جو استجمار کرے تو وہ اطار کرے۔ استجمار طلب الجمر، پتھر، حجارہ، اسی کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی اطار کرے۔ جس نے کیا بہت اچھا کیا، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو پڑھ لیا آپ نے کہ شافعیہ ایثار کے اور حنابلہ تقریباً وجوب کے قائل ہیں، اور احناف اور مالکیہ مقصود انقاء کے قائل ہیں، وجوب کے قائل نہیں۔ تو یہاں پہ تو ان کی مخالف جا رہا تھا، من استجمر فلیوتر، تو وہ چکنے ہو گئے۔ سمجھ آ رہی؟ مخالفت میں بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ چکنا۔ تو ایک تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ایک تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے، اور حسین الحبرانی کی وجہ سے یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ استجمار کا معنی طلب الحجارہ نہیں، استجمار تبخر کے معنی میں ہے، بخور المیت، میت کے کپڑے کو دھونی دینا۔ سمجھ آ رہی؟ وہ کفن وغیرہ کو، تو یہ وہ مراد ہے کہ اس میں اطار ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ اور لغت کے اعتبار سے استجمار کے اندر وہ معنی آتا بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ اس طرف چلے گی۔ تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ابن حبان نے رحمہ اللہ نے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، طبقہ اولیٰ میں سے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ صحیح ابن حبان، تو صحیح حبان میں اس کی توثیق جو ہے، اس کا جو نقل ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ درست ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہٰذا اس لحاظ سے کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی تضعیف ٹھیک نہیں۔ پیچھے رہ گیا یہ بات کہ وہ من استجمارا، اس کے دو مطلب ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ تو مطلق ہے نا، وہ من استجمارا، بعض روایات میں احجار کی تفصیل اور قید موجود ہے کہ استجمار سے مراد استجمار کیا ہے؟ بالاحجار ہے۔ استجمار سے مراد استجمار بالاحجار ہے، اور جمہور کی بھی یہی رائے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا اسی کو کیا ہو جائے گی؟ ترجیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، تو ان کے دونوں حدیثوں کی، دونوں باتوں کی کیا ہوگی جواب؟ کے ذوق بھی نہیں کہ صحیح ابن حبان کی توثیق موجود ہے، اور دوسرے نمبر پہ استجمار جمہور اہل حدیث اور اہل لغت اس کا اطلاق کس پر کرتے ہیں؟ احجار پر کرتے ہیں، لہذا اسی معنی کو لیا جائے گا۔
اچھا جی، ومن استجمر فلیوتر ومن فعل فقد احسن واللہ فلا حرج ومن اکل فما تخلل فلیلفظ. جو آدمی کوئی کھانا کھائے، اب جو اس کا خلال ہو نا، خلال جو دانتوں کے اندر سے کوئی چیز نکلے یا وہ اس کو نکالے تو فلیلفظ، تو اس کو وہ کیا کر دے، باہر پھینک دے. سمجھ آ رہی؟ اور وجہ باہر پھینکنے کی یہی ہے کہ اس کے اندر عموماً کوئی کیا کہتے خون وغیرہ کی آمیزش ہوگی. سمجھ آ رہی؟ یا وہ دانتوں کے اندر کچھ کثرت سے رہنے کی وجہ سے گندگی اس کے ساتھ لگ گئی ہوگی، چونکہ دانتوں کا جو اندر ہے وہ مالے خوب سی ہے نا، تو اس لیے اس کو باہر پھینکے. ومن لا کا بلسان، اور جو اس کی زبان کے ساتھ رگڑا کھا جائے. سمجھ آ رہی؟ زبان کے ساتھ لگ جائے. سمجھ آ رہی؟ یعنی جو اس کے منہ کے اندر ہی ہے لیکن زبان اس کو لے لیتی ہے، تو اب جب تعلے اس کو نگل لے. من فعل فقد احسن، جو ایسے کرے تو وہ بہت اچھا کرتا ہے، لیکن جس نے نہیں کیا تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں. آ رہی کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، تو ترک استحباب پہ تو گناہ نہیں ہوتا نا. من ات الغائط، جو بیت الخلاء میں آئے تو فلیستتر، وہ چھپ کر رہے. فإن لم یجد، پس اگر وہ نہ پائے مگر یہ کہ وہ جمع کرے ایک تودہ ریت سے، ایک ٹیلا ریت کا، تو پھر فلیستدبر، وہ اس کا استدبار کر لے، ادھر پیٹ کر لے. فإن الشیطان، استطار اور استدبار الی الکسیب من الرمل، اس لیے بھی ضروری ہے نا کہ جو شیطان ہوتا ہے نا لعین، یہ بنی آدم کے مقاعد کے ساتھ کھیلتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو جب اس کے ساتھ کھیلتا ہے تو اب جب یہ چھپ کر رہے گا نا، کچھ چھپے گا، کچھ دعا پڑھ کے جائے گا، تو اس کے جو وساوس اور خیالات اور اس کا جو اندر تصرف ہے اس سے حفاظت ہو جائے گی. سمجھ آ رہی؟ اور اگر استطار ہی نہیں کرتا، سمجھ آ رہی، تو ممکن ہے کہ وہ دعا بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ دعا تو دخول کی ہے، تو دخول تو ہوا نہیں ہے کسی خاص جگہ میں، تو اب شیطان آئے گا اور کھیلے گا. اینے جو مقاعد ہیں اس کے ساتھ کھیلتا ہے. سمجھ آ رہی؟ کیسے کھیلتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، متشابہات میں سے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتے. اور یا پھر بمقاعد بنی آدم کا معنی فی مقاعد بنی آدم، یعنی فی الخلاء. جو بیت الخلاء ہے یہ شیطان کا گراؤنڈ ہے، تو یہاں پہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ تو اس لیے دعا پڑھی جائے تاکہ وہ اس سے احتراز ہو جائے. مقاعد بنی آدم یعنی جہاں وہ بیت الخلاء ہے وہاں پہ وہ کھیلتا ہے، تو جب وہاں پہ کھیلتا ہے تو اس کا اثر لازمی پڑے گا. تو اس لیے دعا وغیرہ پڑھ کے جائے اور پھر کیا کہتے ہیں اس کو چھپ کے بیٹھے تاکہ اس سے کیا ہو جائے، حفاظت ہو جائے. من فعل، جس نے یہ کیا تو اس نے بہت اچھا کیا، جس نے نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں. اب سوال ہے کہ پیچھے تو من فعل فقد احسن کی تعبیر استحباب کے لیے تھی، استحباب ثابت کر رہی تھی نا یہ چیزیں. یعنی یہ کہہ لیں کہ من لا حرج سے، سمجھ آ رہی، گناہ کی نفی تھی. اور ادھر تو اگر استطار نہیں کیا جائے گا تو پھر تو گناہ ہے، عدم گناہ تو نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی لا حرج، اگر استطار نہیں کرتا تو حرج نہیں، حرج تو ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کیسے کہا گیا کہ من لا فلا حرج، جس نے ایسے نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ بھئی من ات الغائط فلیستتر،
فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من رمل فليستدبره، اس عدم حرج کا تعلق سمجھ آ رہی فلیستتر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيرا من رمل فليستدبره کے ساتھ ہے، یعنی اس کے ساتھ ہے، یا یوں کہہ لے کہ من حیث المجموع سب کے ساتھ ہے۔ تو من حیث المجموع جب ہوگا تو پھر کسی ایک جز سے بھی لگ گیا تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اصل تو استطار ہی ہے، لیکن استطار نہ ہونے کی صورت میں اس نے ریت کی کیا بنانی تھی؟ باڑ۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اب اس میں بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے؟ حرج، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے کیا کہ اگر اس نے اب ایسے نہیں کیا تو اب تو چونکہ ضرورت تھی تو اس اعتبار سے اب کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہوتا ہے، مطلب یہ تو کثیب من رمل تو ایک تمثیل ذکر کی ہے نا۔ اب ایک آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ سخت پہاڑ ہے، وہاں پہ کیا کرے گا؟ درخت ہی درخت ہے، وہاں پر تو کثیب من رمل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے اس کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے کہ من اسباب ضرورت جو کر لے تو کر لے، اگر اس میں بھی اس پہ عمل نہیں ہو سکا تو اب جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یا پھر لا حرج کا تعلق خود اس فاعل کے ساتھ ہے، سمجھ آ رہی کہ یہ اتنا کر لے اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کو دیکھ لے، کیونکہ اس کی طرف سے جو عمل تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے چھپنے کا۔ اب کوئی آدمی دیکھے گا تو اس کا گناہ اس کے اوپر، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حاصل یہی ہے کہ ایک آدمی اگر بے پردگی میں بیٹھتا ہے قضاء حاجت کے لیے تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے اپنی طرف سے تستر کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر اس نے کر لی ہے اب کوئی دیکھتا ہے تو اس پر گناہ ہے، اور اگر اس نے نہیں کیا اب کوئی دیکھتا ہے تو نظر اللہ تو ویسے معاف ہے، لیکن بہرحال پھر یہ ہوگا کہ دونوں پر گناہ ہوگا۔ اس پر گناہ ہوگا کہ اس نے تستر نہیں کیا، اس پر گناہ ہوگا کہ اس نے دیکھا ہے۔ منت الغائط ہے جو پخانہ کے لیے آئے، فلیستتر چھپ کے بیٹھے، اگر وہ نہیں پاتا کوئی چیز مگر یہ کہ ریت کا ایک کثیب پاتا ہے تو فلیستدبر ہو، تو وہ اس کے لیے اس کا کیا کر دے؟ استدبار کر لے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ علت سے تعلق ہے اس کا، من لا فلا حرج ہے، فإن الشیطان یلعب بمن فعل، جس نے کیا تو اس نے بہت اچھا کیا۔ نیچے دیکھ لکھا ہے جمع اور سطر، تو جو ہے نا حضرت نے توضیح کی ہے اس کی، جمع کرنا ریت کو اور چھپنا، یہ دونوں کام من حیث المجموع میں نے کہا نا، اب بہت اچھا کیا۔ لیکن اگر اس نے دونوں نہیں کیے، من حیث المجموع دونوں نہیں کیے، سمجھ آ رہی کہ چھپنا تو تھا ہی نہیں، سمجھ آ رہی، کیونکہ صحرا تھی، ریت بھی نہیں تھی تو اب مجبوری تھی، اب فلا حرج، اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، من لا فلا حرج۔ جی چلے جی آگے چلے۔ باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فزارة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيدان أخبره عن شيبان القتباني قال إن مسلمة بن خالد استعمل رويبع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقاما. فقال رويبع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نصف أخيه على أن له النصف مما يغنم ولا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصف والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويبع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من قعد لحيته وتقلد وترا
أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. باب ما ينهى عنه ان يستنجى به. آداب طہارت میں یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے استنجا کرنا درست نہیں. آگے آ رہا ہے حدیث میں اس بات ترجمہ. جانور کی لید ہے یا کوئی ہڈی ہے تو مینگنی ہے، کوئلہ ہے، گوبر ہے، ان چیزوں سے استنجا کرنا درست نہیں. آگے ذکر آیا تھا ان چیزوں کی سے نہیں کا ضمناً پیچھے، اب یہاں پہ صراحتاً اس کو عنوان کے طور پہ ذکر کیا گیا. آگے بات سمجھیں. اس بات ترجمہ بھی واضح ہے، مقصد آداب استنجا کا بیان ہے وہ بھی واضح ہے. اب ذرا توجہ کریں حدیث کے ترجمے کی طرف. عیاش بن عباس القطبانی کہتے ہیں کہ شییم بن بیبتان جو ہیں انہوں نے خبر دی ہے ان کو، عیاش کو، شیبان القطبانی سے نقل کرتے ہوئے کہ وہ فرماتے ہیں شیبان کہ مسلمہ بن مخلد جو تھے نا، انہوں نے عامل اور گورنر بنایا تھا رویفے کو اسفل الارض پر، یعنی مصر کے نچلے علاقے پر گورنر بنا کے بھیجا. مسلمہ نے رویفے کو عامل بنایا ہے. ٹھیک ہو گیا. شیبان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلے، رویفے کے ساتھ جو گورنر تھا. کوم شریک جگہ سے لے کر القما تک یا القما سے کوم شریک تک، جو بھی راوی کو شک ہے، جانا کہاں چاہتے تھے؟ القام نامی جگہ پر. گورنر کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. اب رویفے چونکہ صحابی بھی ہے، گورنر بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نبی الاسلام کے زمانے میں کیا کرتا، اپنے بھائی کا کمزور اونٹ نزوہ اس کو لے لیتا، اس شرط پر کہ لہو النصف، اس کے لیے آدھا ہے جو غنیمت میں آئے گا، اور ولنا النصف، اور اس آخذ کے لیے بھی کیا ہے؟ آدھا ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی مجر اور مستاجر کے لیے آدھا آدھا غنیمت کا حصہ ملے گا. گویا کہ ایک عقد اجارہ کیا جا رہا ہے. تو جو آپ کی عقد اجارہ کیا جا رہا ہے. ظاہراً دیکھا جائے تو مجہول ہے عقد اجارہ. کیوں؟ پتہ نہیں غنیمت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر ہوگی تو کتنی ہوگی، پھر وہ قابل تقسیم عیب بھی ہے کہ نہیں ہے، ساری چیزیں. تو اب یہاں پہ تو یہ مجہول اجارہ کر رہے ہیں. تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے. یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ جزاء الحسنہ بالحسنہ کے قبیلے سے ہے. جزاء الحسن بالحسنہ. دینے والا تو کہتا تھا چلو یار میری طرف سے، تو جا رہا جہاد کے لیے، میری طرف سے لے جا سواری. اور دوسرا جو تھا، سمجھ آ رہی، وہ بھی پھر سخی تھا، تو وہ بھی جب آتا تو کم از کم آدھا اس کو بھی دے دیتا. تو یہ معال کو ذکر کیا گیا ہے بتعبیر شرط، حالانکہ شرط نہیں تھی. نہیں سمجھ آ رہے؟ سمجھ آ رہے؟ دوسرا جواب جزاء الحسنۃ بالحسنہ کے قبیل سے ہے. غالباً حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ دینے والا ایسے ہی دیتا تھا اور لینے والا پھر ایسے ہی واپس نہیں کرتا تھا، کچھ نہ کچھ ساتھ دیا کرتا تھا. جیسے گھروں میں عورتیں کیا کرتی ہیں، ایک سالن دیتی ہے، سمجھ آ رہی، تو دوسری کوئی نہ کوئی چیز دے دیتی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ان لہ النصف مما یغنم، اللہ کرے ہمارے اندر بھی دینے والی عادت پیدا ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ اس دن ایک عالم سے میں نے ایک بات سنی ہے، مجھے بڑی پسند آئی ہے، لیکن میں نے اس کا نام نہیں لینا. سمجھ آ رہی؟ اس نے کہا کہ عالم کو سخی ہونا چاہیے. میں نے کہا بڑی قیمتی بات کی ہے، پہلی دفعہ کسی سے سنا ہے عالم سے کہ عالم کو کیا ہونا چاہیے؟ سخی ہونا چاہیے. کہتے دین کے کام میں اس کو بڑا دخل ہے، اور واقعتاً یہ سچی بات ہے.
سمجھ آ رہی؟ اور پھر وہ واقعہ میں آپ کو پیچھے سنایا ہوں قاری صاحب کا، اپنے گاؤں والے قاری صاحب کو، پتہ نہیں آپ کو سنایا کہ نہیں آیا، وہ ادھر ان کو سنایا لڑکوں کو، کہ وہ ہماری مسجد کا انتظامیہ والا کہتا تھا وہ قاری صاحب، وہ لمبی بات ہے کہ آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمارے مسجد میں مختلف قاری بھی آئے ہیں، مولوی بھی آئے ہیں، سمجھا، ہم نے ان کو کچھ دیا ہے تو دیا ہے، لیکن کسی نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ آج آپ کے گھر سے پہلی دفعہ آئے، سمجھے بھی حلوہ آیا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے ہماری عموماً یہی عادت بنی ہوتی ہے بھی بس جو آئے جیب میں ڈال لیں، لیکن کسی کو دینے والی عادت نہیں ہے، تو دینے سے واقعہ رزق بڑھتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کے یقین رکھے اور لازمی لوگوں کو کھلائیں۔ نبی علیہ السلام دیکھیں نا، ادنا درجہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو بدلا، وہ آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا دنیا میں کسی کا میرے ذمہ کوئی احسان تھا، میں نے اس کو دنیا میں ہی چکا دی ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ بڑی بات ہے، اس میں اگر غور کیا جائے تو آپ کو اگر کوئی آدمی نیکی کرتا تھا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی کوشش ہوتی تھی میں کسی سے کوئی چیز نہ لوں، لیکن اگر کوئی دے دیتا آپ اس کو لے لیتے، لیکن اس کا بدل اس کو لازمی دیتے۔ وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ کوئی صحابی باہر سے اگر کوئی سبزی وغیرہ گاؤں سے کوئی لے کے آتا تو جب وہ جانے لگتا تو آپ بھی کوئی نہ کوئی چیز اس کو ساتھ دیتے تھے، تو یہ محبت بڑھاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ذرا، تو وہ بھی آگے سے ایسے ہی واپس نہیں کرتا تھا سواری، بلکہ وہ کیا کرتا تھا، کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا، تو معلن یہی ہوتا تھا، وہ آدھا دے دیتا تھا، تو اس لیے اس کی تعبیر یہ کی گئی ان لہ النصف مما یغنم ولنا النصف، ٹھیک ہو گیا، کہ اس کے لیے آدھا ہوگا جو غنیمت اور ہمارے لیے آدھا ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا، اور بے شک ہم میں سے ایک لا یطیر لہ النسل، البتہ قسمت میں آتا تھا اس کے لیے نسل، معنی پیکان، ریش، پر، اور دوسرے کے لیے ہوتا تھا پیچھے سے لکڑی، قدخ کہتے ہیں لکڑی کو، سمجھ آ رہی؟ اس کو یعنی ایک تیر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سمجھ آ رہی؟ چھری میں تو 2 چیزیں ہیں نا، آگے نسل ہے اور پیچھے اس کا پھل جس کو کہتے ہیں قدح، لکڑی ہے، تو جو تیر ہوتا ہے اس کے اندر ایک پر بھی ہوتا ہے، تو کل کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3 چیزیں۔ تو اب کیا ہوتا تھا، ایک اس کے لیے غنیمت میں یہ 2 چیزیں آ جاتی بعض اوقات، نسل اور ریش، اور یعنی جو دوسرا آدمی ہوتا اس کے لیے کیا آ جاتا، نیری لکڑی آ جاتی، اس طرح بھی ہم نے معاملات کیے۔ ثم قال، یعنی یہ تمہید بیان کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ مطلب یہ ہے کہ میں قدیم صحابی ہوں یا میں نے جہاد کے لیے قربانی دی ہوئی ہیں، تو اس طرح ایک انہوں نے بات کی۔ ثم قال، پھر وہ کہتے ہیں رویفے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے کہا یا رویفے، تو وہ تمہید تھی، اصل مقصود آگے بیان کرنا ہے بات کا، سمجھ آ رہی؟ یا دونوں ہی مقصود ہیں، سمجھ آ رہی؟ لیکن یہاں پہ جو مقصود ہے وہ اگلی بات ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں، مجھے کہا ہے اللہ کے رسول، نبی علیہ السلام نے فرمایا روافع اللہ کا لایات، شاید کہ زندگی تیری میرے بعد لمبی ہو جائے اور واقعتاً یہ پھر زندہ بھی رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 53 یا 56 ہجری میں یہ وفات ہوئی ہے ان کی۔ تجھے ان قریب لمبی زندگی ملے گی میرے بعد، لوگوں کو بتا دینا من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی کو گرہ لگائی، لگاتے تھے گاڑی کو گرہ، تکبر کی علامت ہوتی تھی، سمجھ آ رہی؟ ایک لگائی تو ایک بعض اس لیے بھی لگاتے تھے کہ اگر ایک شادی ہے تو ایک گرہ اور 2 شادی ہیں تو 2 گرہ لگاتے تھے، اس طرح لاخری من عقد لحیتہ، تو تکبر کے لیے لگائی، سمجھ آ رہی؟ یا پھر اس کو مختصر کرنے کے لیے گرہ لگانا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گرہ لگانا سمجھ، جو بعض بندے بھی اس طرح کرتے رہتے ہیں، وہ گاڑی ایک دوسرے کے اندر بال داخل کرنا، تو یہ بھی عقد لحیہ ہے۔ تو جس نے داڑھی کو گرہ لگائی، او تقلد وطرن یا تانک، اس نے دھاگے کو اس نے قلادہ بنایا، تانت کو جو کہ کمان کے اندر ہوتی ہے اس کا قلادہ بنایا، سمجھ آ رہی؟ اس کے اندر گھنگرو ڈال کے جانور کے اندر گلے میں داخل کر دیے تاکہ اس کو نظر نہ لگے، سمجھ آ رہی؟ یہ کہ ان کی عادت ہوتی تھی، یا خود کسی انسان کے گلے میں
لٹکا لیا، تقلد وطرن، سمجھ آ رہی، نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ اچھا جی، اوستنجا، یا وہ ذکر تو وطر گیا، مراد مطلق کوئی بھی چیز جس کے اندر نفع نقصان سمجھنا۔ اوستنجا، یا اس نے استنجا کیا، برجی دابت، کسی جانور کی لید سے، او ہڈی سے، فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام اس سے کیا ہے، بری اور بیزار ہیں۔ تو یہ جو وعید ہے یہ تغلیظ اور تشدید پر محمول ہے کہ پھر اس کا ہمارے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فإن محمدًا منہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ توجہ کرو، فإن محمدً صلی اللہ علیہ وسلم منہ بریء کا مطلب یہ ہے، اس کا جو مطلب ہے کہ عمل دین پر ہوتے ہوئے پوری کامیابی کی گارنٹی میری ہے۔ ظاہر بات ہے نبی کی گارنٹی ہوتی ہے نا، اس لیے نبی کہتا ہے کہ یہ کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر میری گارنٹی ہے، لیکن اس کی مخالفت کی تو میں بری ہوں، اب پھر تمہارا معاملہ اللہ سے ہے۔ اب اگر کوئی عذاب پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو یار دین مسلمان بھی ہوئے تھے پھر بھی ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا۔ جی چلے آگے۔ وبه قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا منفصل عن عياش أن شيب بن بيدان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يذكر ذلك وهو معه مرابط بحسن باب الجون. قال أبو داود حسن الجون بالفسطاس على جبل. قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة رضي الله تعالى عنه. توجہ کریں، شیب بن بیتان نے پیچھے نقل کی تھی نا روایت شیبان القطبانی سے، یہاں پہ وہ نقل کر رہا ہے اخبر و بہذا الحدیث ایضاً عن ابی سالم الجیشانی، یہاں پہ وہ اس کا استاذ بدل گیا، ابو سالم الجیشانی ہے، اور وہ نقل کر رہا ہے کس سے؟ عبداللہ ابن عمرو سے، سمجھ آ رہی؟ یذکر ذالک، اور وہ ذکر کر رہا تھا ابو سالم اس بات کو، سمجھ آ رہی؟ وَهُوَ مَعَهُ، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ تھا، وَهُوَ يَذْكُرُ ذَلِكَ، اور وہ ذکر کر رہا تھا اس کو، وَهُوَ مَعَهُ، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ تھا، مرابطن، حفاظت کرنے والا سرحد کی، باب الیون کے قلعے میں، باب الیون جو ہے وہ مصر کا نام ہے، مصر کا، مسلمانوں نے جب اس کو فتح کیا، پرانا نام مصر کا الیون ہے، تو پھر انہوں نے اس کا نام رکھ دیا فسطاط، اور اب اس کو مصر کہنے لگ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو یہاں پہ وہ جو ذکر کر رہا ہے، تو کون ذکر کر رہا ہے؟ ابو سالم الجیشانی نقل کر رہے ہیں، سمجھ آ رہا؟ عبداللہ ابن عمرو سے اس واقعے کو کیا کر رہا ہے؟ نقل کر رہا ہے۔ اچھا جی، تو پیچھے کیا تھا؟ پیچھے شیبان القطبانی نقل کر رہا تھا، سمجھ آ رہی؟ اور یہاں پہ وہ کس سے نقل کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمرو سے، تو گویا کہ عبداللہ ابن عمرو جو ہے وہ اس کے ساتھ تھے، اور پھر اس وقت اس نے یہ کیا کی؟ حدیث نقل کی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ حسن اب جو ہے نا وضاحت کر رہا ہے، چونکہ امام ابو داؤد اپنی کتاب کی شرح خود فرماتے ہیں، تو وہاں پہ وہ شرح کر رہے ہیں، تو یہ شرح ابی داؤد متعلق بمتن الحدیث ہے باعتبار اللغہ، کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ حسن الیون جو ہے نا یہ بالفسطاط، فسطاط کے اندر ہے، سمجھ آ رہی؟ یا حسن الیون جو ہے نا، حسن الیون، الیون کون سا الیون؟ جو مشہور اب ہو گیا فسطاط کے ساتھ، یہ جو حسن ہے یہ علی جبل، یہ پہاڑ پر ہے، تو خیال کرنا الیون فسطاط دونوں مصر کے نام ہیں، الیون بہت پرانا ہے، بعد میں فسطاط ہو گیا، تو بالفسطاط الیون سے متعلق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ امام داؤد کہتے ہیں ہوا شیبان ابن امیہ، یہ شیبان القطبانی جو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ شیبان امیہ ہے جس کی کنیت کیا ہے؟ ابو حذیفہ۔ جی چلے آگے۔
وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعزم أو بعر. تو پچھلی اور اس حدیث میں یہ فرق ہو گیا، پیچھے یہ تھا کہ شاید ڈائریکٹ اس نے بتایا ہے، شیبان کی روایت ڈائریکٹ آگے ہے اس سے، مسلم بن خالد اور آگے رویفے سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ گیا کہ درمیان میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہ روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے منع کیا ہم استنجا کرے ہڈی یا کس سے؟ بار، مینگنی سے، سمجھ آ رہی؟ اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے ہم استنجا کرنے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعزم أو روسة أو حممة فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا قال فنهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جنات کا جو وفد تھا نا نبی علیہ السلام پر آیا، وفد وافد کی جمع ہے، جو آنے والے ہوتے ہیں نا باہر سے مہمان، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 6 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، راجے جو تفصیلی قول ہے، 3 دفعہ مکہ میں اور 3 دفعہ مدینہ میں، واللہ عالم۔ نبی علیہ السلام پاس آیا تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جو ہے نا وہ استنجا کرتے ہڈی یا لید سے یا کوئلے سے، اللہ نے ہمارے لیے اس میں رزق رکھا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس سے روک دیا کہ آئندہ کے لیے پھر اس سے استنجا نہ کیا جائے۔ تو گویا کہ نہیں کی علت کئی وجہ ہیں، ایک اس میں احترام لرزق الجنات بھی ہے، اور دوسرا شفقتاً للناس بھی ہے، چونکہ اس میں پھر مقصود بھی حاصل نہیں ہوگا اور پھر ان کو تکلیف بھی ہوگی۔ تو ساری چیزیں، ایک معلل کی کئی علتیں ہو سکتی، ایک منیانو کی کئی علتیں ہو سکتی۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب اگلی بات سمجھو کہ جعل لنا فی رزقا، اس کے اندر ہمارے لیے رزق ہے، تو رزق کیسے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر رزق جو ہے کھانے کے لحاظ سے یہ عام ہے، سمجھ آ رہی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا تو نہ آئے، سمجھ آ رہی؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں نظر آتی لیکن ہوتی ہے، ہماری نظر تو ناقص ہے نا۔ باقی رزق کھانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور مطلق انتفاع کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں شامل ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہے، اس لیے وہاں پہ علماء نے تشریح کی ہے، اس کی وضاحت کی رازی وغیرہ نے، وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ کہ جو ہم نے ان کو علم دیا وہ آگے سکھاتے ہیں۔ تو رزق عام چیز ہے، سمجھ آ رہی؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کھانا پینے رزق ہے، آپ کو بھی رزق نصیب ہے ماشاءاللہ، اچھا کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو رزق کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اب ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑا رزق ہے تو رزق سے مراد ہم لیتے ہیں پیسہ دولت، نہیں، سب سے اعلیٰ رزق تو دین ہے، علم ہے، اس سے بڑھ کے کیا رزق ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جعلنا فیہا رزقا، تو راوی کہتے ہیں فنہا عن ذالک، نبی علیہ السلام نے اسے کیا ہے؟ منع کر دیا کہ آئندہ کے لیے آپ نے ایسے نہیں کیا۔ یہاں پہ تو اختصار ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب جن پہ اللہ کا نام لیا جائے تو ان کو، جنات کو کہا کھاؤ، اور ایک روایت میں آیا کہ جن پہ نہیں لیا گیا ان کو کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اب وہاں پہ پھر تعارض ہو گیا کہ کون سا کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ کھاؤ یا مما لم یذکر اسم اللہ کہا۔ اس کی توجیہ بعض لوگوں نے جمع ایسے کی کہ مسلمانوں کے لیے مما ذکر اسم اللہ اور کافروں کے لیے مما لم یذکر اسم اللہ، سمجھ آ رہی؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں، سمجھ آ رہی کہ یہ اس طرح جمع نہیں ہے، جمع بین الحدیث ایسے ہے کہ مما ذکر اسم اللہ عند ذبح ہے،
کہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھا گیا تو اب کھاؤ. عند العقل اگر نہ بھی پڑھا گیا نا تب بھی تم اس کو کھاؤ، تب بھی تم اس کو کھاؤ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس طرح کیا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا. لیکن اس کی ایک اور توجہ جو ذہن میں ہے وہ یہ ہے ان دونوں کے علاوہ، سمجھ آ رہی، وہ یہ ہے کہ یہ تعمیم ہے، دونوں صورتوں کو شامل ہے. سمجھ آ رہی کہ مما ذکر اسم اللہ چاہے جانور پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ ذکر اسم اللہ کی حلت حرمت اس کا تعلق تو انسانوں کے ذبیحے کے ساتھ ہے، انسانوں کے حوال سے یہ حکم ہے کہ انسانوں نے اگر پڑھا ہے ذکر اسم اللہ تو ان کے لیے حلال ہے. سمجھ آ رہی؟ اور اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو یہ ان کے لیے کیا ہے، حرام ہے. جنات کی تو یہ خصوصیت اور تخصیص ہے. اب دیکھو جو لید اور گوبر ہے ان کو بھی ان کا کیا بنایا گیا ہے، رزق بنایا گیا نا. حالانکہ یہ تو ان کے لیے کیا ہے، حرام ہے. سمجھ آ رہی؟ مسلمانوں کے لیے انتفاع، لیکن ان کے لیے کیا بتایا گیا ہے، حرام بتایا گیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال یہ ہے کہ مما ذکر اسم اللہ ہو تب بھی تمہارے لیے وہ حلال ہے، اور مما لم یذکر اسم اللہ ہو تب بھی تمہارے لیے یہ حلال ہے، یعنی یہ تمہاری خصوصیت ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو گویا کہ فکل مما کا جو حکم ہے نا ذکر اسم اللہ علیہ، تو یہ صرف کس کے حق میں ہے، ایمان والوں کے حق میں ہے. سمجھ آ رہی؟ جنات کی یہ تخصیص ہوگی کہ مما لم یذکر اسم اللہ بھی ہو جب کہ بواسطہ انسانوں کے ذبیحہ پہنچ رہا ان کو، ہڈی وغیرہ. سمجھ آ رہی؟ اور اس پر گوشت ہے تو یہ ان کے لیے کیا ہے، حلال ہے. اور پھر بہرحال پیچھے رہ گیا کیا مسئلہ کہ یہ جو گوبر لید وغیرہ ہے تو یہ ان کی اپنی خوراک ہے. تو ایک قول تو یہ ہے کیا ہو، یہ اصلی حالت میں پھر لوٹ جاتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ مخفی چیزیں ہیں نا ساری، جن مخفی ہیں، جنات مخفی ہیں، تو ان کی خوراکیں بھی مخفی ہیں نا، تو اصلی حالت میں لوٹ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، یہ ان کے جیسے یعنی ان کے بھی جانور ہیں تو یہ ان کی جانوروں کی خوراک ہے، ان کے جانوروں کی کیا ہے، خوراک ہے. تو کام جو سارا مخفی ہے تو اس کے پیچھے جانے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے. مطلب ان کے بھی جانور ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں، پھر ان کی بھی یہ کیا ہے، خوراک ہے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال اس کے اندر آ گئی. اچھا جی، وہ پیچھے جو مسئلہ گزرا تھا فقہ الحدیث میں آپ کو بتا دیا تھا کہ حناف اور مالکیہ کیا کیا ہے، مقصود انقاء ہے، اور باقیوں کیا کیا ہے، تسلیس ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اشیاء نجس سے طہارت ان کے حاصل ہی نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں مقصود ان کا لہٰذا طہارت کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی. توجہ کرو، طہارت کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی. سمجھ آ رہی؟ گو کہ کراہت کے ساتھ ہوگی لیکن بہرحال کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی. اب ایک تو وہ ان سے دلیل پیش کرتے ہیں، دیکھو یہاں پہ منع کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں جواب سمجھو کہ نہیں، منع یعنی کہ تصور کو چاہتی ہے، تو مطلب ہو جاتا ہے پھر روکا گیا ہے، ہو جاتا ہے پھر روکا گیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہوتا ہے تو تب روکا گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بلکہ نفی کہہ لیں، ٹھیک ہوگا، نہیں منیانوں کو، خبر اور نہیں کا یہی فرق ہے نا جو آپ نے پڑھ لیا. اچھا جی، ایک تو یہ جواب ہو گیا. پھر انہوں نے ایک روایت پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا، اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہڈی اور لید کے بارے میں کہ انہما لا یطہران، کہ یہ دونوں پاکی نہیں دیتی، یہ دونوں پاکی نہیں دیتی. تو اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں انہما لا یطہران کا، کہ یہ اچھے طریقے سے پاکی نہیں دیتی. لا یطہران مانا خوب پاک نہیں کرتی، تفعیل مبالغے کے لیے، یہ اچھے طریقے سے صفائی نہیں کرتی. وہ ظاہری بات اچھے طریقے سے نہیں کرتی. باقی نفس سے یعنی جو مقصود ہے تو وہ تو آخر حاصل ہو سکتا ہے نا اس سے. سمجھ آ رہے؟ اور یہ بھی اصل اختلاف مبنی ہے ایک اور اختلاف پر،
اور وہ اختلاف یہ ہے فقہاء کا آپس میں کہ استنجا میں مقصود کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تقلیل نجاست ہے یا تطہیر نجاست ہے؟ ہمارے ہاں تقلیل نجاست ہے، یعنی استنجا سے یہ نہیں ہوتا کہ نجاست سرے سے ختم ہو جاتی ہے، بس نہیں، نجاست کے اثرات کو کم کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ان کے ہاں کیا ہے؟ تطہیر نجاست ہے، یعنی اس کو بالکل دور کرنا ہے۔ تو جب بالکل دور کرنا ہے تو اس سے تو بالکل دور نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی؟ اور ہماری دلیل وہی ہے، استنجا بالاحجار جب جائز ہے، اور احجار میں تو پوری گندگی نہیں دور ہوتی نا، کچھ نہ کچھ اثر تو پھر بھی باقی رہ جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اسی وجہ سے فقہاء کا اس میں بھی اختلاف ہوا ہے علماء کا کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ پہ گندگی لگی ہے، سمجھ آ رہی، گوبر لید لگا ہوا ہے، جیسے عورتیں وہ کرتی ہیں، تھاپی بناتی ہیں، تو اب وہ کچھ اثر رہ گیا ہاتھ کے اوپر، اس کا دھو دیا ہے صحیح طریقے سے، لیکن اثر پھر بھی باقی ہے، تو آیا اب وہ ہاتھ پاک شمار